السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ سب خیریت سے ہیں نا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، پچھلی مجلس میں نے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بات کیا تھا، اور اس مجلس میں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو، اسلام کی بنیاد کل 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے کلمہ، اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد میں سے دوسرا ہے نماز، جو کہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ 24 گھنٹے میں کل 5 نمازیں فرض ہیں۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب اور نمبر 5 عشاء۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل۔ اور عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر واجب اور 2 رکعت نفل۔ یہ کل 17 رکعتیں ہوئیں۔ اور دوستو، جو نماز کی بات چل رہی ہے تو ظاہر سے نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نجاست حقیقی سے پاکی اور ایک ہے نجاست حکمی سے پاکی۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب وغیرہ۔ اور نجاست حکمی کیا ہے؟ نجاست حکمی وہ ہے جو صرف شریعت کے حکم سے ثابت ہو، دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے آدمی کا بے وضو ہونا، کسی کو غسل کی ضرورت ہو تو بے غسل ہونا۔ تو ان دونوں ناپاکیوں سے نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم غسل کی بات کر لیتے ہیں کہ غسل کس طرح کیا جائے گا۔ تو دوستو، غسل میں 3 فرض ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، بغیر ان کے کیے غسل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 3 فرائض ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 ہے منہ بھر کر کلی کرنا، منہ بھر کر کلی کرنا، اور دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ غسل کے فرائض، اور ساتھ ساتھ ہم غسل کے سنتوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3 شرمگاہ کو دھونا۔ نمبر 4 بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھونا۔ اور نمبر 5 پہ ہے وضو کرنا۔ نمبر 5 وضو کرنا۔ اور نمبر 6 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا۔ اور نمبر 7 پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ نمبر 8 پہ ہے نہاتے وقت جسم کو ملنا۔ دھیان رہے دوستو کہ اگر نہاتے وقت سطر کھلا ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ نہائیں۔ اور اب دوستو بات کر لیتے ہیں وضو کی، کہ وضو میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔
نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، جس میں نمبر 1 پہ ہے وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 مرتبہ کلی کرنا، اور نمبر 6، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یعنی جیسے ہاتھ دھل رہے ہیں، پیر دھل رہے ہیں، منہ دھل رہے ہیں، تو ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، لیکن مسح صرف ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ اور نمبر 9، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ نمبر 10، سر کے مسح کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا۔ اور نمبر 11 ہے اعضاء کو پے در پے دھونا۔ نمبر 12 ہے ترتیب وار وضو کرنا۔ اور نمبر 13 وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ ہمارا وضو مکمل ہوا۔ اب دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے، یعنی کن کن باتوں کے پیش آ جانے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ کل 8 ایسی چیزیں ہیں جو اگر کسی باوضو کو پیش آ جائیں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ کچھ بھی نکل جائے گا ان دونوں راستوں سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ اور نمبر 3 ہے بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ اور نمبر 4، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ ایسے بیٹھے بیٹھے سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیٹ گئے یا سہارا لگا کے سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، منہ بھر کے قے کرنا۔ اور نمبر 6، نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ قہقہا کس کو بولیں گے؟ یعنی ہنسنے والے کی آواز اگر بازو والے کو سنائی پڑ جائے تو اس کو بولتے ہیں قہقہا لگا کر ہنسا۔ اور نمبر 7، بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ اگر آدمی بے ہوش ہو جائے گا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 8، مجنون یعنی پاگل ہو جانا۔ دوستو یہ غسل اور وضو کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔